اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامتیوں اور عزتوں سے، عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان سے آسان تر فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آیات سجدہ کون سے پارے یا کون سی صورت میں ہیں اور کون سی آیت ہے۔ یہ ویڈیو کے جو آخری 2 منٹ ہوں گے ان کے اندر انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ سجدے کون کون سے پارے میں ہیں اور کون کون سی آیت نمبر ہے۔ تو آپ نے جب اس جگہ پہ پہنچنا ہے تو ویڈیو کو روک کر ایک کاغذ پینسل لے کر آیات سجدہ جو ہیں ان کی نشاندہی کر لینی ہے، اپنے پاس لکھ لینا ہے، پھر آپ کے لیے عمل کرنا انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائے گا۔ یہ ایک آزمودہ وظیفہ ہے۔ جب بھی کوئی مشکل گھڑی یا پریشانی یا معاشی تنگ دستی آئے یا گھریلو پرابلم جو ہیں وہ آ جائیں تو اس وظیفے سے اپنی مشکل اور پریشانیاں حل آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے ہر پارے میں جو ہے جہاں جہاں یہ آیات سجدہ ہیں ان کا شرعی حکم یہی ہے کہ جب بھی پڑھی جائیں تو آیت سجدہ جب بھی پڑھا جائے تو سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل آئے تو ویسے بھی حکم ہے کہ مشکل میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس سے قبل ویڈیو میں نے یہی الفاظ دہرائے تھے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سامنے جھکنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ آج کل ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، ہر کوئی مصیبت میں، تنگ دستی میں، تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، پھر انہیں صحائف اور کتابیں عطا فرمائیں، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ پر قرآن کریم کا نزول ہوا، تو آپ اس پوری امت کے لیے ہدایت ہیں، اور قرآن کریم ہدایت ہے، سنت مصطفیٰ ہدایت ہے، صحابہ کرام ہدایت ہیں، اہل بیت اطہار ہدایت ہیں، اولیاء کاملین صالحین ان کی زندگیاں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہیں۔ انہیں جب بھی کوئی مشکل درپیش آتی، جب بھی کوئی مصیبت یا تکلیف درپیش آتی تو وہ کیا کرتے؟ وہ وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے، سجدے کرتے، رکوع کرتے، قیام کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں کو دور فرما دیتے اور کثرت سے استغفار کرتے۔ آج ہم نے استغفار ہم کو چھوڑ دیا، ہم استغفار کرنا بھول گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے نزول بند ہو گئے۔ قرآن کریم میں واضح طور پہ موجود ہے کہ تم استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو، اللہ تعالیٰ دولت، عزت، نعمتوں، بیٹوں، پیسوں کی تم پہ برسات فرمائیں گے۔ تو اس وجہ سے بالخصوص میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خواتین جب گھروں میں جھاڑو لگائیں تو اپنی زبان پہ استغفر اللہ یہ کلمات جاری رکھیں گے۔ بات تھوڑی سی دور چلی گئی، صرف آپ کو تنبیہ سمجھانے کا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں جھکنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے یہ وظیفہ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، تنگ دستی، مفلسی، بھوک سے بچنے کے لیے، ذاتی مکان، گاڑی کے لیے، بیرون ممالک سفر کے لیے، پیپرز کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے لیے،
بیماریوں سے حفاظت کے لیے یہ جو سجدے والی آیات ہیں ان کا عمل کرنا ہے۔ انتہائی آسان سا عمل ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ نے 15-20 منٹ میں یہ عمل کر لینا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے التحیات کی صورت میں بیٹھ کر قرآن کریم کی جو آیت سجدہ ہوگی اس کی تلاوت کرنی ہے، اور سجدہ تلاوت کرنے کے بعد پھر آپ نے دوسری آیت سجدہ تلاوت کرنی ہے، پھر آپ نے تیسری آیت سجدہ تلاوت کرنی ہے۔ اس طرح مطلب کہ قرآن کریم فرقان حمید میں جو 14 آیات سجدہ ہیں ان کی آپ نے لگاتار تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کرنے کے بعد آپ نے 14 سجدے آیت تلاوت والے کرنے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے، 3 بار تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور واپس اللہ اکبر کہہ کر آپ نے دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں تشریف لے جانا ہے۔ سجدے میں پھر آیا جو تسبیح ہے سجدے والی وہ پڑھ کر 3 بار اللہ اکبر کہہ کر آپ نے دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ اس طرح آپ نے 14 سجدے کرنے ہیں، اور سجدے جب 14 مکمل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن کریم کی ان آیات مبینات کا واسطہ اور وسیلہ پیش کرتے ہوئے آپ جس مقصد کے لیے، جس مشکل اور پریشانی سے بچنے کے لیے، جس حاجت کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا اٹھائیں گے تو ہمارا ایمان ہے مالک کریم اس مقصد میں، اس حاجت کے اندر آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اب آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف، آیت نمبر 205 تا 206 پہلا سجدہ۔ پھر پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد، آیت نمبر 14 تا 15 دوسرا سجدہ۔ پھر پارہ نمبر 14 سورۃ نحل، آیت نمبر 49 تا 50۔ پھر آپ نے پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل، آیت نمبر 108 تا 109۔ پھر پارہ نمبر 16 سورۃ مریم، آیت نمبر 57 تا 58۔ پھر پارہ نمبر 17 سورہ حج، آیت نمبر 17 تا 18۔ پھر پارہ نمبر 19 سورہ فرقان، آیت نمبر 59 تا 60۔ پھر پارہ نمبر 19 سورہ نمل، آیت نمبر 25 تا 26۔ پھر پارہ نمبر 21 سورہ السجدہ، آیت نمبر 14 تا 15۔ پھر پارہ نمبر 23 سورۃ صاد، آیت نمبر 23 تا 24۔ پھر پارہ نمبر 24 سورۃ حامیم سجدہ، آیت نمبر 37 تا 38۔ پھر پارہ نمبر 27 سورہ نجم، آیت نمبر 61 تا 62۔ پھر جو 13 نمبر سجدے کی آیت ہے وہ پارہ نمبر 30 سورۃ انشقاق، آیت نمبر 20 تا 21۔ پھر 14 نمبر جو آیت سجدہ ہے وہ پارہ نمبر 30 سورہ العلق، آیت نمبر 18 تا 19۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ اس طرح آسانی کے ساتھ آیات سجدہ تلاش کر سکتے ہیں، یا اگر ایسے نہ سمجھ لگے تو آپ گوگل پہ جا کے آیات سجدہ لکھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے کھل کر واضح طور پر آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، اولاد، اصحاب اور خلفاء کا صدقہ ہماری ہر مشکل اور ہر پریشانی اور ہر مصیبت کو دور فرمائے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔